सूरत الفجر کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا یسر، اور رات کی قسم جب کہ وہ چلنے لگے۔ اب یہاں پہ جو یس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ سریون سے مشتق ہے، جس کا مطلب رات کے چلنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ رات جس میں سفر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ لیل نائمون، وہ رات جس میں انسان سکون سے سویا ہوا ہوتا ہے، اور ایک لیل ساجر بولا جاتا ہے، وہ رات جس میں انسان جاگتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح لیل اذا یسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جس میں انسان سفر کرتا ہے یا چلتا رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ میدان جسے عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، اس نے وہاں پہ شام تک وقت گزارنا ہوتا ہے، اور حاجی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو رات میں مزدلفہ آنا ہوتا ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو مزدلفہ میں پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اگلی صبح کو انہیں مینا کے مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، مسلسل چلنا 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 ایک سفر ہے، اور مزدلفہ کی رات میں چونکہ عرفہ کے میدان کے دن کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مگر اس کے بعد ان کو اس رات میں وہاں پہ پہنچنا بھی ہوتا ہے، اور اگلے دن ان کو مینا کا سفر بھی کرنا ہوتا ہے۔ لہذا یہی حاجی کی قبولیت کا سفر ہوتا ہے۔ تو جو قریش مکہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں نہیں جانا، وہ اس کو بڑا ہلکا معاملہ سمجھتے تھے کہ وہاں کیوں جایا جائے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، جبکہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ حج تو دراصل میں ہے ہی عرفہ کا دن، کہ باقی تمام اعمال اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کی تلافی جو ہے وہ دم سے ہو جاتی ہے، لیکن جو حاجی عرفہ کے میدان میں نہ پہنچ سکے اس کی کوئی تلافی ہی نہیں ہے، اس کا حج جو ہے وہ حج شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ پاک یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ رات جس میں حاجی جو ہے وہ اتنی مشقت کا سفر کرتا ہے، میں اس رات کی قسم کھاتا ہوں۔ تو گویا کہ اس رات کی عظمت کہ اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، مگر ان لوگوں کی بھی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جو اس رات کے مسافر بن جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام کے ہمیں کچھ اور بھی قول ملتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی تفسیر میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک جو ہیں یہ بار بار آسمان اور زمین کا ذکر کرتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کے اندھیروں کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جو بار بار یہ زمین، آسمان اور دن اور رات کے تذکرے فرماتے ہیں، ان میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے مفسرین کرام جو ہیں ان آیت مبارکوں کو صرف اسی ایک بات تک محدود نہیں رکھتے ہیں، ان کے بہت سے معنی جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ اب شاہ ولی المحدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد جو ہے وہ شب معراج کی رات ہے، کیونکہ جس رات کی اللہ پاک اتنی قسم کھا رہے ہیں وہ کوئی بہت عظمت والی بات ہے، تو گویا کہ شب معراج کی عظمت جو ہے وہ مزدلفہ کی رات کی عظمت سے بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس سے مراد جو ہے وہ شب معراج کی رات ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے جو ہے ان چاروں آیات کا بڑا خوبصورت ربط جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو فجر کی قسم کھا رہے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ وحی کی آواز یا وحی کا آغاز ہے، کہ جیسے رات کے بعد صبح فجر کا وقت آتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، ایسے ہی قرآن سے پہلے جو ہے یہ دنیا ایک اندھیرے میں تھی، تو گویا کہ جب وحی آئی ہے تو اس کل کائنات کے اوپر جو ہے گویا کہ فجر طلوع ہوئی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے 10 سال ہیں، کہ یہ بہت مشکل وقت تھا نبی علیہ السلام کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، تو گویا کہ اس وقت کی مشکل کو جو ہے وہ رات کی تاریکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارک ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت اور طاق کی قسم جو کھائی گئی ہے، تو اس سے مراد مکہ شریف کے آخری 3 سال بنتے ہیں، کیونکہ ان 3 سالوں میں ایسا ہوا تھا کہ مدینہ شریف سے چند لوگ جو ہیں پہلی مرتبہ میں جو ہے 6 یا 7 لوگ آئے تھے اور وہ ایمان قبول کر کے گئے، پھر اگلے سال جو ہے وہ 12 آئے، اور پھر اس کے بعد 72 لوگ جو ہے مدینہ شریف میں اہل ایمان ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، تو گویا کہ مکہ شریف کے جو آخری 11 12 اور 13 سال ہیں یہ جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں وہ لیل اذا یسر، کہ جس رات کی قسم کھائی گئی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی رات ہے، کیونکہ وہ بہت عظمت والی رات تھی کہ نبی علیہ السلام کا ہجرت کرنا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، تو گویا کہ اس رات کا سفر جو ہے وہ ہجرت کا سفر ہے۔ اور بعض اہل علم نے جو ایک اور معنی اس آیت مبارکہ کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ولیل اذا یس میں جو یس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ سریون سے ہے، اور اس کا ایک معنی جو لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے رات کا چلنا، یعنی کہ رات جب کہ وہ چلنے لگتی ہے۔ اور اردو زبان میں جو ہم لفظ سرایت کر جانا بول جاتے ہیں، کسی چیز کا کسی چیز میں سرایت کر جانا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رات کے چلنے سے مراد یہ ہے کہ رات بڑے دھیمے دھیمے چلتی ہے، بہت خاموشی کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ کس وقت گزر جاتی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے، تو گویا
کہ رات مسلسل اپنا سفر طے کرتی رہتی ہے، آتی بھی بڑی خاموشی سے ہے اور گزر بھی بڑی خاموشی سے جاتی ہے۔ تو بعض اہل علم اس کی مناسبت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اکثر جگہ قرآن پاک میں جو ہے وہ رات کے اندھیروں سے انسان کی زندگی کی مشکلات، پریشانیاں اور غم سے جو ہے وہ بھی مشابہ دی گئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رات بڑی خاموشی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اسی طریقے سے دکھ بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت ہنگامہ ہے، بہت شور ہے، مگر بڑی خاموشی کے ساتھ زندگی کے غم بھی جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں جو ہے وہ فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں یا تو بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں کیا عقل والوں کو ان قسموں سے کوئی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں سمجھ آتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں حل جو ہے یہ تقریر کے لیے ہے، کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے ان قسموں میں بہت کچھ ہے۔ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ ہجر استعمال کیا گیا ہے، ہجر عقل کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو عقل ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقل کہتے ہیں وہ چیز جو کہ روکنے والی ہوتی ہے اور باندھنے والی ہوتی ہے، اسی سے لفظ اکال نکلتا ہے، اور اکال کا مطلب یہ ہوتا ہے اونٹ کے پاؤں کو باندھنا۔ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں جاتے تھے تو وہ ایک رسی کو ایک اونٹ کے پاؤں میں باندھ دیا کرتے تھے، اور دوسری جو ہے وہ درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے کہ جس سے اونٹ جو ہے وہ کہیں جا نہ سکے، اور جب وہ بیدار ہوتے تھے تو اسی رسی کو جو اونٹ کے پاؤں سے کھول کے اپنے سر کے اوپر باندھ دیا کرتے تھے۔ ہم آج تک عربوں کا یہ دستور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اسکارف کے اوپر جو ہے ایک رسی نما جو چیز ہے وہ باندھی ہوتی ہے، اس رسی کو جو ہے وہ عقل کہا جاتا تھا کہ جس سے اونٹ کے پاؤں کو باندھ دیا جائے۔ اسی وجہ سے عقل کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ باندھ دیتی ہے، جو کہ انسان کو غلط کام سے روکتی ہے۔ گویا کہ عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کو باندھ کے رکھتی ہے۔ اب انسان کے اندر بہت سی حیوانی جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لالچ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، تو گویا کہ جو عقل ہوتی ہے وہ انسان کو ان خامیوں سے، ان برائیوں سے جو ہے وہ روک کے رکھتی ہے۔ اور گویا کہ اس آیت مبارکہ کا جو پچھلی تمام آیت مبارکہ کے ساتھ ربط ہے وہ کچھ ایسا بھی ہے کہ حج جو ہے گویا کہ وہ ایک روحانی سفر ہوتا ہے، اور اس روحانی سفر میں بھی انسان جو ہے ان تمام خامیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ حج بھی آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ان تمام بیماریوں سے روک رہا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے اندر کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے اندر کی اصلاح کر کے، اپنے اندر کو پاک کر کے جو ہے وہ یہ مبارک سفر طے کر کے آتا ہے۔ اور پھر اسی ہجر کے ساتھ، کیونکہ گویا کہ ہجر ایک رکاوٹ ہے، ایک باندھنے والی، روکنے والی چیز ہے، پھر انسان ساری زندگی جو ہے ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جن پابندیوں کے ساتھ وہ حج کا روحانی سفر طے کر کے آیا تھا۔ اس لیے ہم بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے بعد ان کی زندگی لازماً جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ وہ اپنے اندر یہ تبدیلی ہے وہ اس روحانی سفر سے لے کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ حجر سے ہی حجر بھی ہے، اور حجر جو ہے وہ پتھر کو کہا جاتا ہے، اور راستے میں کہیں پتھر پڑا ہو تو وہ بھی آپ کو گویا کہ روک دیتا ہے، وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو اس لیے جی حجر کو حجر کہا جاتا ہے کہ روک دینے والا، رکاوٹ پیدا کر دینے والا۔ اسی لیے کسی چیز کی چار دیواری کو بھی جو ہے وہ حجر کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ اس دیوار سے اس طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اسی لفظ حجر سے جو ہے ہم حجر اسود کا لفظ بھی بولتے ہیں، اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ حجر سے جو ہے وہ حتیم بھی مراد ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس جو ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے وہ گویا کہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرف جو ہے وہ ایزیلی نہیں جانا ہے، اور اس کے اندر جو ایریا وہ سارا حتیم کا ایریا کہلاتا ہے، لیکن وہ دیوار ایک گویا کہ رکاوٹ ہے، تو اس لیے وہ حجر ہے۔ پھر حجر جو ہے وہ ٹھوس چیز کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مضبوط چیز ہوتی ہے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور حجر جو ہے وہ گود کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ماں کی گود ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، ایک طرح کی حفاظت ہوتی ہے۔ ماں کی گود بھی بچے کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور باہر کی مشکلات سے اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، تو بڑا خوبصورت معنی جو حجر سے ہے وہ گود بھی ہے۔ اب بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ پچھلی قسموں کا جواب قسم ہے، اور گویا کہ ان آیات کا آپس میں ربط ہے کہ اللہ پاک قریشیوں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم نے حج کی اصل روح کو تو ختم ہی کر دیا۔ حج میں کس کو پکارنا تھا، قربانی کس ہستی کے لیے تھی، اور یہ ساری رسومات جو تم ادا کرتے ہو یہ کس عظیم ہستی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، تو یہ حج تو گویا کہ آخرت کا ایک عکس تھا، اور تم نے اس حج کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔
اہل مکہ جو ہیں وہ بالکل نیم بھرنا جو ہے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور پھر بیت اللہ کے اندر کو جو ہے انہوں نے مورتیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور یہ سارا جو سیزن حج کا ہوتا تھا یہ اس کو صرف اپنی معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے یہ ایک حج ان کے لیے ایک فنکشن بن چکا تھا، ایک جشن، ایک میلہ بن چکا تھا۔ تو اللہ پاک یہ ساری قسمیں کھا کے فرماتے ہیں کہ تم نے اس مبارک عبادت کو کیا بنا دیا ہے؟ تو کیا اس میں کوئی عقل والا ہے جو غور و فکر کرتا ہے؟ تو آج بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج بھی ہم نے بھی حج کو کیا بنا دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالص اللہ کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو تفریح کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک طبقہ جو ہے سیر تفریح کے لیے وہاں پہ جائے گا، ایک طبقہ وہاں پہ تجارت کے لیے جائے گا، اور ایک طبقہ اپنی دینی برتری جو ہے دکھانے کے لیے وہاں پہ جائے گا۔ دیکھو میرے اتنے حج اور میرے اتنے عمرے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اللہ رب العزت کی خاطر وہاں کا رخ کریں گے۔ اب ہم بھی یا تو وی آئی پی حج کرتے ہیں یا بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی باؤنڈری لگا دی گئی ہے۔ گویا کہ حج میں تو ایک برابری نظر آنی چاہیے تھی، وہ برابری وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا مبارک سفر جو ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے رویے، وہاں کی بدتمیزیاں، وہاں کی بھگدڑ، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہاں پہ جو گندگی کا مظہر نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کے انسان کا دل بہت دکھتا ہے۔ بعض نئے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور بہترین روحانی سفر وہاں پہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بڑا برا امپریشن جو ہے وہ عرفات کے میدان میں یا مزدلفہ میں یہ پڑتا ہے کہ لوگ کس حد تک جو ہے، اگرچہ وہاں پہ بہت اچھا صفائی کا سسٹم ہے، بہت اچھی خدمت جو ہے وہاں پہ خادمین کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر حاجی خود کتنی ذمہ داری دکھاتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس جگہ کو گندا کر رہا ہے، اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی سوچ سے بھی۔ کتنے لوگوں کی جو ہے وہاں پہ ہمیں غفلتیں نظر آتی ہیں، لاپرواہیاں نظر آتی ہیں۔ سید انور اپنے بیان میں ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عرفات کے مقام پہ ایک شخص کو جو ہے وہ لڑکیوں کی ریسلنگ جو ہے موبائل پہ دیکھتے ہوئے دیکھا، تو وہ بالکل سارے پتہ ننگ دھڑنگ ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ کس مقام پہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں لیٹا ہوا ہے اور انڈین فلم اس نے وہاں پہ موبائل پہ لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ظلم تھے، یہ ہماری بے ادبیاں تھیں، یہ اس جگہ کی ناقدریاں تھیں ہماری کہ ہمارے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم جانا بھی چاہتے ہیں تو وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ سب کسی اور نے نہیں کیا ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں نے، ہماری اپنی غفلتوں، لاپرواہیوں نے ایسا کیا ہے۔ لہٰذا مکہ کے کافر کو کیا کہیں؟ آج کا مسلمان بھی وہی ظلم کرتا ہے جو اس دور کا کافر کیا کرتا تھا۔ تو گویا جو آیت مبارکہ ہے حلفی ذالک قسم لذی حجر، کہ عقل والوں کے لیے ان قسموں میں کوئی نشانیاں ہیں، ایسے لگتا ہے یہ آیت مبارکہ آج ہمارے لیے ہیں۔ کیا عقل والوں کے لیے کوئی نشانیاں ہیں کہ حج کیا تھا، تم نے اس کو کیا بنا دیا، اور اب دیکھو کہ تم کس حیثیت میں، کس مقام پہ ہو، یہ سب چیزیں تم سے کس قدر دور کر دی گئی ہیں۔ سوائے افسوس اور دکھ کے اب ہمارے